بندگی و عبادت تو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، خمس دیتے ہیں، آیا یہ کافی ہے؟ فرض کریں میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، خمس بھی دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، اور ارد گرد رہنے والے ان سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، لیکن میں تو یہ کر رہا ہوں، آیا یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں۔ سورہ الحمد ہم نماز کے اندر متعدد دفعہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر کئی دفعہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، پہلی رکعت کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں، یعنی ہم اس کو روزانہ کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے سورہ مبارکہ کا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اے پروردگار عالم میں آپ کی حمد کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، کائنات کو پالنے والے ہیں آپ۔ تو یہ ہم سب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جملہ آگے تھوڑا جائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم ایاک نعبد، میں آپ کی بندگی کرتا ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پہلی بات، تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی بندگی و عبادت نہیں کرتا، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ یہ جملہ جو ہم کہتے ہیں تو ہم بعضوں کا زیادہ تر اسی جملے کے اندر پھنس جاتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں کہہ رہا ہوں، ایاک نعبد، میں تیری بندگی کرتا ہوں، بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں خمس دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس یہی کافی ہے میرے لیے، بس میں بڑا مومن ہوں، میں نے اس آیت کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ اے پروردگار عالم میں آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ بس جب ہم نے یہ دو چیزیں کہہ دیں، یعنی تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز بھی میں نے پڑھ دی، روزہ بھی رکھا میں نے، حج بھی کیا، خمس بھی دیا، زکوٰۃ بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کا حق ادا کر دیا، ہم بڑے مومن ہیں۔ کافی نہیں ہے۔ فقط میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں، میں اگر بندگی کر رہا ہوں، تو یہ میری بندگی اور میری نماز پڑھنے سے اس آیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہے؟ ایک دوسرے کو بھی ساتھ لگا دیا۔ ایک شخص بے نماز ہی تھا، میں نے اس کو کہا خدا کے بندے، اس کو خوف دلا، نماز پڑھا کرو، آ کر وہ پڑھنے لگا، تو اب تو میں نے حق ادا کر دیا نا جی۔ ایک پہلے خود پڑھ رہا تھا، ابھی دوسرے کو بھی ساتھ لگا دیا، امر بالمعروف کیا، وہ بھی پڑھنے لگ گئے، تو اب میں سمجھوں کہ یہ میں نے حق ادا کر دیا نا، ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کب اس آیت کا حق ادا ہوگا؟ ہم اس کے لفظی ترجمے سے تھوڑا بہر آئیں، تھوڑا وسیع نظر سے دیکھیں۔ کب اس آیت کا حق ادا ہوگا؟ جب ایک بندہ یا دو بندے نماز نہ پڑھیں، دو بندے یا ایک بندہ بندگی نہ کرے، یا تین بندے بندگی نہ کریں، بلکہ ایک پورا معاشرہ یہ جملہ کہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم یہ معاشرہ تیری ہی بندگی کرتا ہے اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ جب ایک پورا معاشرہ یہ کام کرے، جب ایک پوری سوسائٹی یہ کام کرے، جب ایک پوری ملت، ایک قوم یہ کام کرے کہ بندگی بھی فقط پروردگار عالم کی کرے، اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو یہ اس آیت کا حق ادا نہیں ہو، دو کر رہے ہیں تو یہ اس آیت کا حق ادا نہیں ہو، پورا معاشرہ کرے، پوری سوسائٹی کرے، اور پوری سوسائٹی پروردگار عالم سے مدد مانگے۔ یہ جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارے حکمرانوں سے اب ماشاءاللہ کثرت سے سنتے ہیں، جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں تو یہ جملہ پہلے کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو کتنا ایمان ہے؟ یہ ایاک نستعین کہنے کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں جی ان لوگوں کی طرف، ان ممالک کی طرف، ان اقوام کی طرف کہ جن سے قرآن نے منع فرمایا کہ تم نے ان کے طرف نہیں جانا۔ ایاک نستعین کہنے کے بعد یہ چلے جاتے ہیں ان کی طرف کہ جن کی دوستی سے قرآن مجید نے منع فرمایا۔ اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، یہود کے ساتھ تم نے دوستی نہیں رکھنی، ان سے مدد طلب نہیں کرنی، لیکن ہم یہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد نستعین کی نون ابھی ہمارے منہ کے اندر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پہنچ جاتی ہے مدد طلب کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی کہ ایک شخص فقط کیا کرے،
فقط زبان کی حد تک، لسان کی حد تک ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ، جب پورا معاشرہ اپنے عمل سے بتائے، پوری دنیا پر واضح کرے کہ ہم بندگی بھی خدا کی کرتے ہیں اور مدد بھی فقط پروردگار عالم سے مانگتے ہیں۔ آگے وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب پورا معاشرہ، یہ نہیں ہے کہ فقط ایک شخص یہ کہے کہ پروردگار عالم مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو ظالین ہیں، جو گمراہ ہیں، نا، جب پورا معاشرہ ہدایت کے راستے پر چلے۔ پورا معاشرہ گمراہی کی طرف جا رہا ہو اور ایک بندہ مسجد کے اندر ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تو اس آیت کا، اس سورت کا حق ادا کر دیا، یہ نہیں، یہ حق ادا نہیں کیا۔ اس پورے معاشرے کو صراط مستقیم پر لے آؤ، ان لوگوں کے راستے پر لے آؤ کہ جن لوگوں کا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ دیکھیں امام حسین کے زمانے میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی معاشرہ گمراہ ہے، تو امام حسین کی نگاہ میں یہ نمازی بھی کیا ہیں؟ آیا صحیح ہیں؟ نہیں ہے صحیح۔ امام حسین کی نگاہوں میں انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا جو ہر وقت پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن مجید کی اس آیت کا حق ادا لوگوں نے نہیں کیا، یہ امام حسین فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ امام حسین فرماتے ہیں او میرے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی خاطر نکلو۔ تو یہ ہمارے پاس واضح دلیل ہے کہ فقط ایک شخص نمازی بن جائے، 2 نمازی بن جائیں، 3 نمازی بن جائیں، یہ کافی نہیں ہے، اس سے اس سورت کا، اس آیت کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ پورا معاشرہ اصلاح یافتہ ہو، ہدایت یافتہ ہو، تب ہم پڑھیں یہ آیت، تو واقعاً ایک الگ سکون ملتا ہے۔